کہ آپ نے اسٹرائک کا بھی اعلان کر رکھا تھا, وکلا یہاں پہ پیش نہیں ہوئے تو انہیں جرمانے بھی کیے گئے. جی دیکھیے, اگر میں نے آپ نے بہت اچھی بات کی, میں بہت آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے بات کی. میں بات کروں کہ جب ہم نے اسٹرائک کال کی تو ہم نے رجسٹرار صاحب کو انفارم کیا کہ ہم اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ یہاں ہر وقت ہوتے ہیں, یہاں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوتا. باقی پورے ملک میں عدالتی اس کا بات, کیونکہ اتنے بڑے انسان کے اور دیکھیے افسوس کی بات جو ہے, جو آپ نے وجہ فرمایا کہ وہ سپریم کورٹ بار کے فارمر پریزیڈنٹ تھے, ایک اعلیٰ شخصیت تھے, بڑی شخصیت تھے. آپ پتہ نہیں آپ وہاں موجود تھے, آپ ان کا جنازہ دیکھیں, ہزاروں لوگ اس جنازے میں کل موجود تھے. ہم نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ جنازے پہ جا رہے ہیں تو ہمارے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر نہ ہو اور کوئی کیس نان پروسیکیوشن میں ڈسمس نہیں ہو گیا. اور یہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں, مجھے آج ہی پتہ لگا, لیکن میں نے وہ آرڈرز نہیں دیکھے کہ وہ اس کے اگر پیش نہیں ہوئے, کہ اسٹرائک کو فالو کرتے ہوئے نہیں ہوئے, تو پھر یہ ہم معاملہ آنریبل چیف جسٹس کے ساتھ اٹھائیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو جو پروٹوکال تھا اس کے تحت رجسٹرار صاحب کو ہم نے انفارم کر دیا تھا. اور مجھے امید ہے کہ رجسٹرار صاحب نے یہ آگے تک بات پہنچا دی گئی تھی, اور ہمیں امید ہے کہ وہ جج صاحبان تک یہ بات پہنچ گئی ہو. اگر یہ جرمانے ہوئے ہیں, وکیل وہاں موجود نہیں تھے, تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. کنڈمیشن بھی ایشو کی تھی. جی کنڈمیشن ایشو کی تھی. جی کورٹ میں بھی واقعہ ہوا, پھر کوئٹہ میں بڑا سانحہ ہوا تھا. جی ان کیسز وہ کیس یہاں چلتے رہے, بڑے فیصلے آئے, ان میں بھی تحفظ کے احکامات جاری ہیں, ان پہ تو ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نئی پٹیشن آئیں گی, ویسا ہی اعتراض. دیکھیے, آپ کی بہت صحیح بات آپ نے کہی, لیکن دیکھیے ہم لوگ کوشش تو کریں گے, یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اسے کوشش کریں اور اس کو باور کرائیں کہ آپ کریں. آپ کو کوئٹہ کے اندر تو ایک آرڈر ہو کے وہ وڈرا ہو گیا تھا, وہ آپ کو شاید وہ آپ کے علم میں ہے یہ بات, وہ کیس یہاں سے ڈسپوز آف ہو گیا تھا. ان کو چاہیے کہ وہاں کے اگر ہمیں اپروچ کیا جائے تو اگر اس میں ریویو یا کوئی چیز, ہم اس کے لیے بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ججمنٹ تو تھی جسٹس فائزہ کی, آپ جانتے ہیں انکوائری کمیشن رپورٹ. دیکھیے اگر اس پہ عمل ہو جاتا, اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا تو آج یہ واقعات نہیں ہو رہے ہوتے. کیونکہ آپ دیکھیے وہاں بھی وہ بندہ جو آیا, خودکش آیا, وہ وکیل کی یونیفارم میں آیا تھا. دیکھیے ہم نے ایک اور ڈیمانڈ کی ہے کہ جی یہاں ہمارے کورٹس جو ہوتے ہیں, یہ تو پھر بھی آپ بڑے سیکیور انوائرمنٹ کرتے ہیں, لیکن آپ ڈسٹرکٹ کورٹس میں چلے جائیں, ہائی کورٹس میں چلے جائیں, وہاں سیکیورٹی بڑی لیپس ہوتی ہے. اس میں ہماری درخواست عدالت سے بھی ہے اور وکلا سے بھی ہے کہ وہ بھی تعاون کریں. دونوں طرف سے تعاون ہوگا تو اس کی سیکیورٹی ہوگی. کورٹ کے پریمیسز کو تو کم از کم سیکیور کرا جائے. لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کورٹ کے باہر ہوتے ہیں. تو لیکن اگر کسی وکیل کو یا اس طرح کے خطرے ہوتے ہیں, وہ ایسے کیسز کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ بات ایجنسیز تک پہنچاتا ہے, پولیس تک پہنچاتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, تو ہماری یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کو سیکیورٹی دی جائے. باقی اللہ محافظ تو اللہ ہے, لیکن زمین پہ تو آپ کو ہمیں سیکیورٹی دینی چاہیے. ہمارے پاس تو بندوق اور ہتھیار تو نہیں ہوتا ہے وکیل کے پاس, اس کے پاس کوٹ اور کالی ٹائی اور کتاب ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی. بھائی صاحب یہ بتا دیں, کل لا منسٹر سے بھی وکلا کے نمائندوں نے ملاقات کی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کے اوپر غور کرنے آئیں گے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں حکومت پوری طور پہ مٹانے میں کامیاب ہوگی. دیکھیں ان کے پاس, جہاں تک لا منسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے جنازے میں کل, اور دیکھیے وہ جو اگر بل اگر لائیں گے, لے کے تو آئیں, اور آج کل میجورٹی ان کے پاس ہے, آپ کو معلوم ہے, تو وہ بل پاس ہو سکتا ہے اگر وہ کرانا چاہیں. لیکن نیت کی بات ہوتی ہے, یہ ڈیمانڈ ہے ہماری کئی, لیکن یہ تو فیڈرل لیول پہ ہوگا. یہ صرف بل یہاں نہیں ہونا چاہیے, ساری پروونشل اسمبلیز کے اندر یہ بل, کیونکہ لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. تو وہاں بھی ہماری درخواست, جب بھی ہماری جو پٹیشن ہوگی اس میں ساری پروونشل حکومتوں کو ہمارا ارادہ ہے پارٹی بنانے کا. جی انشاءاللہ. جی متی اللہ جان صاحب. جو دوسرے فریق ہیں ان کا تعلق بھی وکلا کے اور ججز کے گھرانے سے ہے, جی تو آپ کی بار ایسوسیشن یا وکلا کس طرح یہ یقینی بنائیں گے کہ اس معاملے میں بھی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں؟ جی بالکل. دیکھیے فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے, ایویڈنس وہاں آنی چاہیے. اگر وہ تو وہاں سے جو آدمی وہ گرفتار ہوا ہے, گواہان وہاں چشمدید گواہان موجود ہیں, اس کا حساب سے ٹرائل ہونا چاہیے. آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے وجہ جو اس کی تھی وہ ہو سکتا ہے ان کی رنجشی اور دشمنی ہو. دشمنی تو وہاں آپ کو پتہ ہے, میں نے کل اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ ہم کب تک اس معاشرے میں رہیں گے جہاں اتنی تشدد اور یہ دشمنیاں نسل در نسل چلتی رہیں گی. اس کا سدباب کرنا چاہیے یہ, لیکن لوگ کوشش تو کریں, ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہو. بار روم کے اندر دیکھیے سیکیورٹی, پوری سیکیورٹی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو وہ بندوق لے کے پریمیسز میں آ گیا اور اس نے آ کے ایک سینئر وکیل کو شہید کر دیا. ہاں, اور ہم نے یہ بھی آفر کیا وہاں کہ جتنی ہم کوشش کی گئی تھی اس کیس میں بھی کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور معاملہ طے ہو جائے.
دیکھیں عدالتوں کا بھی کام ہے کہ دیکھیے انصاف دونوں، ایک کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے، ایک ایکیوز پارٹی ہوتی ہے، انصاف دونوں طرف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو انصاف جب ہوگا تو یہ تشدد واقع، لیکن لوگوں کو بھی تو کورٹ کے آرڈرز ماننے چاہیے. اب کورٹ نے ایک آدمی کو بری کر دیا اور آپ کہیں آپ مانتے نہیں، تو اس کا کیا سد باب کیا جا سکتا ہے؟ عدالتوں کے اوپر تو یقینی طور پہ ایک پریشر ہوتا ہے، مگر یہاں پہ عدالتیں وکلا کو جب 3 مہینے کی قید کی سزا سکھاتی ہیں تو آپ ان ملزم وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا. اور رانا آصف کا ایک کیس آپ کے سامنے ہے. کیا وجہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے 3 مہینے کی جیل کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ آج تک جو ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں اور آپ کی تنظیمیں جو ہے ان کا دفاع کر رہی ہیں؟ تو یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں آپ سے بالکل اختلاف کروں گا اس بات کی جو آپ نے کہی. ہمارا اس پہ اپیل کا رائٹ تھا. اگر ایک اس کو سزا دی گئی، پہلی بات ہے ہم اس سزا سے ایگریوڈ ہیں، مطلب اس کے ایک طریقہ کار تھا کہ اس کی اپیل کی گئی. میں خود بھی موجود تھا وہاں. اپیل میں درخواست یہ کی گئی کہ جی ہم رانا آصف کورٹ میں پیش ہوا، ہم نے درخواست کی گئی وہاں کہ جی اس کی بیل لے لی جائے اور وہ کورٹ میں ٹرائل ہو جائے اس کا چل کے. وہ انہوں نے ایک ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے رولز کے اندر دی گئی، اس کو بیسس بناتے ہوئے انہوں نے اس آفس آبجیکشن میں کہ یہ اپیل مینٹینیبل ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ پولیس میں سرنڈر نہ کرے. ہمارا مدعا ہمیشہ یہی ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہی لا ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ کورٹ کے اندر سرنڈر شوڈ بی سفیشینٹ. چلے نہیں، پھر ہم نے یہاں سپریم کورٹ میں ڈالا، وہ بھی ہماری چیمبر اپیل ڈسمس اسی گراؤنڈ پہ ہو گئی کہ وہ سرنڈر کرے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ افہام و تفہیم سے ہوتی ہے. ہمارے حساب سے وہ جج صاحب بہت محترم جج صاحب ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ جو کیا وہ صحیح نہیں تھا قانونی طور پہ، میں کہتا ہوں اس کی. اور دیکھیے، اور 3 مہینے کی سزا تھی. وہ قانون خود پرووائڈ کرتا ہے 382A کے اندر کہ اس کی فوراً بیل لے لی جاتی ہے. فیصلہ برقرار رکھنا ہے اور آپ سرنڈر نہیں کریں گے. برقرار نہیں رکھا اس کی. ہماری اپیل جو ہے برقرار فیصلہ نہیں کیا. ابھی تو انٹرٹین ہی نہیں ہو رہی ہمارا کیس. وہ سرنڈر ہمارا حساب سے اس نے سرنڈر کر دیا بیفور دا کورٹ. یہ ہمارا ہے اینڈ یہ سرنڈر بیفور دا کورٹ، اور کورٹ کے اندر سرنڈر تھے. پھر آپ ٹرائل کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کنٹیمپٹ کی تو اس کی حساب سے سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ آپ کو یہ جو بات ہے، یہ ہم جس بات پہ پریس کانفرنس کرنے آئے، یہ اس کا ایشو نہیں ہے. مطیع اللہ جان آپ کے ساتھ ود اٹموسٹ رسپیکٹ، رول آف لا کی، تو رول آف لا جو ہونا تھا دونوں. اور دیکھیے آپ کو معلوم ہے، آپ یہاں یہی ہوتے ہیں، ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ افہام و تفہیم سے، کیونکہ دیکھیے اگر جوڈیشری کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے. ہم ان کی عزت کریں گے، وہ ہماری عزت کریں. یہ دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. اگر ایکسیس ہوئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں افہام و تفہیم سے طے ہو جاتی ہیں. جی جی کہہ دیے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ. مطیع اللہ جان آپ بھی انشاءاللہ. تھینک یو جی، شکریہ، تھینک یو. زبیری صاحب ایک اسپیشل ساؤنڈ ہے جی ساؤنڈ بائٹ جی ساؤنڈ بائٹ کیا چیز ہوتی ہے؟